حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اوور تھنکنگ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. سب سے پہلے تو سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ اوور تھنکنگ ہے کیا؟ اوکے، اگر ہم اوور تھنکنگ پہ بات کریں تو میں اس کو بہت ہی ایزی الفاظ میں ڈیفائن کروں گی. ریپیٹیٹیو ان پروڈکٹیو تھاٹس دیٹ از اننیسیسری. ایسے خیالات کسی بھی پرابلم کے حوالے سے جو کہ بار بار آتی ہے، جو کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہوتی، بار بار وہ تھاٹس آتی ہے جس سے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے اور ہمیں کوئی پروڈکٹیو رزلٹ بھی نہیں ملتا. تو یہ اوور تھنکنگ کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ جو اوور تھنکنگ ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ بالکل، روزمرہ کی زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے. دیکھیں، جب ہم ایک چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں، انسان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ اگر وہ ایک چیز پہ زیادہ سوچ رہا ہے تو وہ نیگیٹو ٹرمز پہ جائے گا، نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا. اس کی اگزامپل میں دے دیتی ہوں کہ اگر ایک گارڈن جس میں پول ہے، گرینری ہے، لیکن ایک جگہ پہ گاربیج پڑا ہوا ہے، بہت سارا یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ پوری گرینری کو اگنور کر کے وہ گاربیج پہ فوکس کریں گے، وہ نیگیٹیوٹی پہ جائیں گے. تو اس طرح انسان جب ایک چیز پہ بار بار سوچتا ہے تو وہ نیگیٹو ٹرمز کی طرف جاتا ہے، اور جب نیگیٹو ٹرمز کی طرف جاتا ہے نیگیٹو تھاٹس برین تک جاتے ہیں. جب نیگیٹو تھاٹس برین ریسیو کرتا ہے تو برین ایسے ہارمون ریلیز کرتا ہے جس سے ہماری باڈی میں نیگیٹو رسپانس شو ہوتے ہیں، اور وہی نیگیٹو رسپانس پھر ہماری بیہیویئر میں بھی شو ہوتے ہیں، جس سے ہماری ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسے نیگیٹیوٹی جتنے برین تک جائے گی، نیگیٹو رسپانس باڈی میں شو ہوگا، اس سے ہماری ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوگی، بار بار وہی تھاٹس آئیں گے. ڈیلی لائف میں اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پائے گا ایک انسان، بار بار وہی خیال تنگ کریں گے، اریٹیشنس ہوگی، موڈ لو ہوگا، ڈپریس ہو جائے گا. تو یہ سارے سمٹمس آ جاتے ہیں اوور تھنکنگ کی وجہ سے. تو یہ اوور تھنکنگ کا ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، یا جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے، اس کو یہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے؟ یہ ضرور بتائیے گا، کیونکہ سوال ضروری ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ان کے جو تعلقات ہیں نا لوگوں کے ساتھ، وہ بڑے افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کو ذرا آپ ایڈریس کریں. دیکھیں، میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں، چاہے وہ انزائٹی کے ہو، ڈپریشن کے ہو، ایک سمٹم مین ہوتا ہے سب میں. جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز کے حوالے سے لوگ آتے ہیں ان میں اوور تھنکنگ مسٹ ہوتی ہے. یعنی کہ سب میں وہ ایک چیز کامن؟ جی، ایک چیز کامن ہوتی ہے سب میں. جب وہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس برین تک جاتے ہیں، برین نیگیٹو رسپانس کرتا ہے. جیسے اگر اگزامپل میں دوں، ایک بندہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہے، وہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا، نقصان نہ ہو جائے. اب یہاں پہ ہیلدی تھاٹس اور ان ہیلدی تھاٹس میں ایک بندہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی بھی پرابلم پہ زیادہ سوچوں گا تو مجھے ایک کی سولوشنز ملیں گی، لیکن یوزولی ایسے نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ نے ایک چیز پہ زیادہ سوچو گے، اگر آپ ہیلدی تھاٹس کرو گے تو آپ ڈائریکٹ سولوشن تک پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر آپ اوور تھنکنگ کرو گے، بار بار اس چیز پہ سوچو گے، تو پھر آپ جو ہے نا ان ہیلدی تھاٹس آپ کے مائنڈ تک جائیں گے جو کہ نیگیٹو رسپانس شو کریں گے، جس سے مینٹل النیس ہوتی ہے. جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں ان کا یہی مین سمٹمس یہی ہے کہ وہ بار بار سوچتے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے، اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس پہ، پریزنٹ میں نہیں رہتے، جن کی وجہ سے ان کو مینٹل النیس ہوتی ہے، اور ساتھ میں ریلیشن شپ پہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا یہ ریلیشن شپ کا بتا دیں کہ ریلیشن شپ کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ ریلیشن شپ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے اگر ہم کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں، ان کا بیہیویئر میرے ساتھ چینج ہو رہا ہے، کچھ ہے آج کل ان کے ساتھ کچھ چل رہا ہے. جیسے ہسبینڈ وائف زیادہ سوچتی ہے کہ ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے، کہیں وہ کسی اور میں انوالو تو نہیں ہے. یہ بار بار نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. اب ان کو وہاں پہ وہ ہیلدی تھاٹس اور ان ہیلدی تھاٹس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتی. وہ یہ بھی تو سوچ سکتی ہے کہ پورا دن کام میں ہوتے ہیں، بزی رہتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر سوچتی ہے تو اس وجہ سے وہ نیگیٹو ٹرمز پہ سوچتی ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے، جس سے ان کے ریلیشن شپ بہت خراب ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ تھوڑا نا لوگوں کو سننے والوں کو نا کہ ویسے بھی تو بندہ سوچتا ہے, تو اوور تھنکنگ میں جو ہے تھوڑے سے سائنس کا بھی بتا دیں اور اس کی وجہ بھی, کازز کے اوپر بھی ذرا ایڈریس کر دیں کہ تاکہ لوگ ذرا سمجھ پائیں کہ نارمل سوچنا کیا ہے اور یہ ایب نارمل اوور تھنکنگ کیا ہے, اس کی تھوڑا سا آپ کر دیں. ایک ہوتے ہیں ہیلدی تھاٹس, ایک انہیلدی تھاٹس. ہیلدی تھاٹس وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی پرابلم ہے, ہم ان پرابلم کے سولوشن تک جائیں, ٹھیک ہے, ان پرابلم کے سولوشنس پہ سوچیں, وہ ہیلدی تھاٹس ہے. اب انہیلدی تھاٹس وہ ہوتے ہیں کہ ان پرابلم سے ریلیٹڈ جو بھی اپنی کمتری کو سوچے, اپنی اسٹرینتھ کو سوچے, میں کیا کروں گا, کیسے کروں گا, ہو پائے گا کہ نہیں, یہ انہیلدی تھاٹس ہوتے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. ترکی میں جب ارتھ کوئک آئی تھی تو جتنے بھی جیولوجیکل سروے کے بیس پہ یہ کہا گیا کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اسی طرح ارتھ کوئک آئیں گی. اب پاکستان اور انڈیا کے لوگ سوچنے لگے اس چیز پہ, زیادہ سوچنے لگے. اب کچھ لوگوں نے پرابلم سالونگ ہیلتھی تھاٹس, ہیلتھی تھنکنگ اسٹارٹ کر دی, کچھ لوگوں نے اوور تھنکنگ اسٹارٹ کر دی. بالکل صحیح بات جی. یہ اسی طرح پرابلم سالونگ اور اوور تھنکنگ میں ڈفرینشیٹ آ جاتا ہے. اوور تھنکنگ ان کی کیسی تھی, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, گھر ٹوٹ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, مر نہ جائے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ اوور تھنکنگ ان کو آ رہی تھی, جن سے وہ پینک بھی ہو جاتے تھے. بہت سے لوگوں میں انزائٹی کریٹ ہو گئی تھی, ان کو بار بار پینک اٹیکس آ رہے تھے. جبکہ جو پرابلم سالونگ کی طرف جاتے تھے, جو ہیلتھی تھنکنگ کرتے تھے, ان کے تھاٹس کیسے ہوتے تھے, جب وہ پریکاشنس کے بارے میں سوچتے تھے. اگر ارتھ کوئک ہوگا, ہم نے یہ چیز کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, آرام سے باہر نکلنا ہے, اپنے بچوں سمیت فیملی کو باہر نکالنا ہے, کوئی قیمتی چیز ہو جس کو باہر نکالنا ہے اگر زیادہ نقصان نہ ہو جائے. تو یہاں پہ ہیلتھی تھاٹس اور انہیلتھی تھاٹس ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں. سائن میں بتا دیتی ہوں, جب آپ کو لگے کہ آپ زیادہ سوچ رہے ہو, آپ کو کوئی سولوشن نہیں مل رہا ہے کسی بھی پرابلم کے حوالے سے, آپ ریلیکس نہیں ہیں, آپ پریزنٹ میں نہیں ہے, آپ کا پریزنٹ ڈسٹرب ہے, تب آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اوور تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے. جب نیگیٹو تھاٹس آئے, یعنی کہ آپ نے پورا دن سوچا, ٹینشن لی, سوچتے رہے, اور رات کو جب آپ ابھی سونے کے لیے جا رہے ہو تو وہ چیز ویسے کی ویسی آپ کے دماغ میں چل رہی ہے, آپ کسی حل تک نہیں پہنچے. بالکل ایسی ہے. اور یہ کہ جب آپ کو لگے کہ ہر ایک سینیریو میں آپ وار سچویشن کی طرف جا رہے ہیں, کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے آپ کے اندر, آپ کے تھاٹس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے, سارا نیگیٹو ہی ہے, تب یہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ سائن ہے اوور تھنکنگ کے. اب مجھے ان کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اور تھوڑا یہ بتا دیں ٹائپس آف اوور تھنکنگ کے اوپر, اگر آپ تھوڑا بتا دیں کہ کیا کوئی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اوور تھنکنگ کی, اس کے اوپر بھی. بالکل میں بتا دیتی ہوں. اچھا, اوور تھنکنگ جو لوگ زیادہ تر وریز ہوتے ہیں اباؤٹ فیوچر, ٹھیک ہے, فیوچر کے بارے میں زیادہ خوف ہوتا ہے, فکر مند ہوتے ہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میری لائف کیسے سیٹ ہوگی, فیوچر میں کس مقام پہ ہوگا, کامیاب ہوں گا بھی کہ نہیں. یہ بھی اوور تھنکنگ کے ٹائپس ہیں کہ وہ فیوچر کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں. جو چیز آپ کے پریزنٹ میں ہے, آپ کے قابو میں ہے, آپ ان پہ فوکس نہیں کرتے, لیکن جو فیوچر میں ہے, جو ابھی آپ کے لیے آیا بھی نہیں ہے, آپ کے بس میں بھی نہیں ہے, ان پہ بار بار سوچ کے اپنے پریزنٹ کو خراب کر دیتے ہیں, اور وہ بھی نیگیٹو سوچتے ہیں, پازیٹیو بھی نہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں. تو یہ ایک ٹائپ آ گیا, وریز اباؤٹ فیوچر. ٹھیک ہے. رومینیشنز اباؤٹ پاسٹ, جن کا پاسٹ میں کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, ٹراما ہو جاتا ہے, جب وہ پاسٹ سے نکلتے ہی نہیں ہیں, موو آن نہیں کرتے. یہ بھی ایک ٹائپ ہے کہ وہ بار بار پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اس پہ پچھتانا یا اس پہ سوچنا کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں, جو گزر چکا ہے, بالکل جو اللہ نے گزار دیا ہے. ایک واقعہ تھا, ہو گیا تو سونپ دے اس کو, تاریخ کو, لیکن وہ چیز ان کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے, اور وہ اسی ٹراما کو اپنے دماغ میں ریپیٹڈلی ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ فیوچر اور پاسٹ. جی. اس کے علاوہ ایک بگ پکچر اوور تھنکنگ, جب ایک انسان
اپنی لائف کے بارے میں ایک بگ پکچر بنا لیتا ہے, بہت ڈیپ چلا جاتا ہے. کئی بار ان کو ایسے تھاٹس آتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں, میری لائف میں کیا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ ڈیپ میں اندر نہیں جانا چاہیے, پھر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو. اس طرح جب وہ لائف کے بارے میں بگ پکچر بنا لیتا ہے, ریلیجیس او سی ڈی کے بارے میں جو ہے کہ اس بہت سارے لوگ پھر بار بار وضو کرتے ہیں, ان کو اپنا آپ پاک نہیں لگتا, اور مطلب اسی طرح سے نا پھر وہ اس حد تک ان کی جو ہے زندگی کوالٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے کہ بالکل. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ مائنڈ ریڈنگ ایزمپشن کرتے ہیں خود سے. جیسے اگر کوئی بندہ ان سے کوئی بات کرے تو انہیں لگتا ہے یہ بات انہوں نے اس انداز میں کی, کس مقصد سے کی, کہیں یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچانا. بار بار ان کے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہیں یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہے. اب آپ سپر پاور تو نہیں ہے کہ آپ کو ان کے تھاٹس کا بھی پتہ چلے, ان کے اندر کی چیزیں آپ کو پتہ چلے, لیکن یہ اپنے آپ سے ازمپشنز کرتے ہیں. جیسے دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ تیسرا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہی بول رہی ہے. بالکل. تو اس طرح وہ اس چیز پہ بار بار اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور یہ مینٹل النس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیسیزونیس, وہ لوگ جو کہ ڈیسیژن نہیں لے پاتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لائف میں کوئی بیڈ ایکسپیرئنس ہوا ہے جن کے ساتھ, یا کبھی کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لیا ہو. ٹھیک ہے. وہ لوگ یہ اس حوالے سے زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ کپڑے پہنوں, میں وہ کپڑے پہنوں, کیا کروں, میں بزنس سٹارٹ کروں یا نہ کروں. اگر بزنس سٹارٹ کیا تو نقصان نہ ہو جائے, پہلے آپ سٹارٹ تو لیں, کیونکہ بزنس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن وہ سٹارٹ ہی نہیں لے پاتا, ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتا. اس کے علاوہ جو لوگ ہوپ لیس ہوتے ہیں, ورتھ لیس ہوتے ہیں, ہیلپ لیس ہوتے ہیں, وہ انہی چیزوں کے حوالے سے زیادہ سوچتے ہیں, اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ہوپ لیس, اگر کسی کی زندگی سے امید ہی ختم ہو جائے تو ان کی زندگی نہیں رہتی, کیونکہ امید ایک روشنی ہوتی ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے آگے بڑھنے کی. جب وہ یہ امید ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہوگا ہی نہیں, میں تو اس قابل ہوئی نہیں, اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھنا. جی, یہ مجھ سے ہوگا ہی نہیں, حالانکہ وہ کر سکتا ہے, ان میں وہ سکلز ہوں گے, لیکن وہ ورتھ لیس ہوگی. یہ زیادہ تر ان لوگوں میں یہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے جن کا سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کانفیڈنٹ لو ہوتا ہے. ان لوگوں میں یہ ایسی اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہوپ لیس, ورتھ لیس, ہیلپ لیس, ان چیزوں سے ریلیٹڈ جب اوور تھنکنگ ہوتی ہے یہ بہت ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے, اور یہ انسان کو سوسائڈ کی طرف لے کر جاتی ہے, سیلف ہارم کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل سیلف ہارم کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے تھاٹس ہوپ لیس کی طرف جا رہی ہے, یا آپ کے تھاٹس ورتھ لیس کی طرف یا ہیلپ لیس کی طرف جا رہی ہے, تو آپ وہاں پہ اپنے تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ارریشنل تھاٹس ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں نے نہیں سوچنا, یہاں پہ ساری نیگیٹیوٹی ہے, اس سے میری لائف خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے.